اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یعنی پھر تاکید کی گئی، پہلی تاکید کو ذرا دیکھیے اور اس تاکید کو ذرا دیکھیے۔ پہلے کہا کہ مردہ نہ کہو، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ یرزقون، اللہ کی بارگاہ میں وہ رزق بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ قبر میں کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور کھاتا پیتا تو وہی ہے جو زندہ ہو۔ اب ذرا سوچئے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے قربان ہوئے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، قربان کر دیے گئے، جن کے جسموں پہ ٹینک دوڑا دیے گئے، جن کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، توجہ ہے، جن کے جسموں کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، یعنی اللہ کی راہ میں جو بھی لڑنے والے ہیں، ہو صاحب ایمان، ہو صاحب اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، کیما بن چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ نہ انہیں مردہ نہ کہو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے ان کو غسل دیا، ہم نے ان کو کفن دیا، ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، انہیں قبر میں دفنا دیا گیا، تو کیا مردہ نہ کہیں؟ اللہ نے حکم دیا نہیں۔ وجہ ہے نا، نہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے وہ مردہ نہیں ہو سکتے، انہوں نے میری راہ میں جان دی ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ تو خود سوچئے، جس دین پر جان دینے والا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا قبر میں زندہ ہے، تو جس کا دین دین الاسلام اور جو دین کا بانی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوچنے کی بات ہے یہ نہیں کہ جو دین پہ مرا، اللہ کے راستے میں مرا، اور اللہ کا راستہ ہے ہی دین کا راستہ، دینی الاسلام کا راستہ، جو اللہ کے راستے میں مرا وہ تو قبر میں بھی زندہ ہے، اور اللہ حکم فرماتا ہے فقط زندہ ہی نہیں بلکہ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے راستے میں ایسا زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے جو کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا نا، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے دو عالم کے نبی کی۔ خود اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء
فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ اِلَىٰ آخِرِ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ زمین کبھی بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں۔ جب حضور سارے نبی زندہ ہیں تو نبیوں کا سردار میرا اور تیرا آقا بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اور پھر وہ جنہوں نے میدان کارزار میں جان کے نذرانے پیش کیے، جو مسافر بھی تھے، بولو جو، اور خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی جان کا نذرانہ میری راہ میں پیش کرتا ہے اور وہ بھی مسافر بن کر، ایمان کی حالت میں مسافر بن کر، اگر اسے موت آ گئی وہ میری راہ میں قربان ہو گیا، اسے مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ بولو وہ، اب وہ کیسا زندہ ہے؟ ایسے نہیں جیسے ہم زندہ ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تو کتنے پردے ہیں، ہمیں اللہ کی کتنی مخلوق نظر نہیں آتی، مخلوقات الہیہ نظر نہیں آتی، ہمیں جنات نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، آسمانی بلائیں نظر نہیں آتی، جو رحمتیں اور فضل اترتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کی زندگی اتنی افضل و اعلیٰ زندگی ہے کہ یہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی ہر رحمت اور فضل بھی نظر آتا ہے۔